صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پارلیمان ہے اور نہایت ہی پڑھے لکھے اور قانون سے واقف ماہر قانون یہاں پر تشریف فرما ہے، بڑے سینئر ساتھی. اگر ہم نے ماحول کو اس طرح چلانا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم پورا کر سکیں گے، یا اپنا تماشا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں سب، ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم سارے ایک برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے جو رہ گیا ہے اس کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ ذاتیات پر حملے کر کے ایک دوسرے کو انگیخت کر کے ایک دوسرے کو پرووک کر کے، تو پھر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ چلو یار تمہارا لیڈر بھی ہے، سنو میری بات سنو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا. تو مہربانی فرما کے بابا دیکھیں، میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اپنے ان دوستوں کو جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرین کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں، بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کر دیں گے کسی پر تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا؟ پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی، سچی بات. جی آنریبل بیرسٹر صاحب. جی ڈپٹی اسپیکر، میں یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے. کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی اسی کو لے کے ود ان منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے؟ اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی، اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی ڈپٹی اسپیکر، اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ، حقوق پہ، تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈم کر کے بولا ہے؟ ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کے پروسیس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91، یہ 91 نہیں تھے، یہ 91 وہی ہے. they were too big to wreck، اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے، یہ تو ہمیں فیس بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا، سکنڈروں کو روکا، ڈاکومنٹس چینے گئے، کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے. اسپیکر صاحب یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کو جمہوریت راس نہیں آتی، ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پاور شیئرنگ پر بلیو کرتے ہیں. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے، پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی، جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان، جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے، he couldn't get most of the vote but he was the candidate with most credibility الحمدللہ. ہمارا شیر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا، وہ فرزند ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی اے عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں؟ یورانا ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے، ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکینڈ کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکینڈ کے درخت ہے، عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یورانا ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کی طرف ہے اور سب سے بوڑھے بھی ان کی طرف بیٹھے ہیں. جمہوریت میں پوٹینشیل ایبیلٹی ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے، جو آپ کو اس طرف ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا، لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے. یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈپٹی اسپیکر. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لوسٹ کریڈیبلٹی میں آتا ہے. رول آف لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمار سے آگے، باقی پوری دنیا سے پیچھے. ہم غربت میں 37% غربت سے نیچے ہیں، نیشنل پاورٹی لائن میں 21% نیچے ہیں. ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ باقی گیس، پیٹرول، بجلی تو دور کی بات، آپ کو پانی میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی 4 دہائیوں کی قسم رہا جو عوام کو دیا ہے. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کیو ایم والے وہ ساتھ بیٹھے تھے. مجھے ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی. ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے، دوسرا ایم کیو ایم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصولی کی سودا بازی کی. ان کے 15 سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں 1 2 3. 15 سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لی ہے.
2 सीट हैदराबाद में लिए, यही वो 15 सीटें जो उनको कहा। क्या बेहतर होता अगर ये होते कि पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये, आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे नीड पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं, और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में भगवत सतात कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में यह कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल किया कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्श देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है।